بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہے۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو سنا کہ خطیب مسجد جہاد ترکستان کے لیے لوگوں کو شوق دلا رہے ہیں، تو آپ بھی اٹھے اور اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تیاری کے لیے گھر آئے، بیوی امید سے تھی، کہنے لگی میں اس حال میں ہوں، آپ جا رہے ہیں، میں اکیلی ہوں، کیا بنے گا؟ فروخ کہنے لگے تو اور جو کچھ تیرے شکم میں ہے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بیوی نے خوشی خوشی اللہ کی راہ میں نکلنے والے مسافر کو تیار کیا، گھوڑے پہ زین رکھی، ذرا لا کر دی اور پھر انہیں محبت سے بھرپور لہجے میں الوداع کہا۔ فروخ چلے گئے اور پھر ان کا انتظار ہونے لگا۔ اس زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ فروخ کو جنگی مہموں میں 27 برس گزر گئے۔ پیچھے ان کے ہاں اللہ نے ایک خوبصورت پرزن سے ان کی بیوی کو نوازا۔ ماں نے اپنے بیٹے کا نام ربیعہ رکھا۔ ربیعہ جب کچھ بڑے ہوئے تو ان کی اچھے انداز سے تربیت کی، اور پھر جب اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا تو اسے قرآن و حدیث کی تعلیم دلانے کے لیے مدینہ طیبہ کہ اچھے معلموں کے پاس بھیجا۔ ان کی تربیت پر ماں نے سارا مال صرف کر دیا۔ ربیعہ خود بڑے ہونہار طالب ثابت ہوئے اور پڑھ لکھ کر خوب مقام پایا۔ علوم قرآن، حدیث، فقہ اور ادب سبھی میں اللہ نے انہیں کمال بخشا۔ پڑھنے کے بعد پڑھانا شروع کیا تو ان کا حلقہ درس پڑھتا رہا چلا گیا، اور یہاں تک کہ مسجد نبوی میں باقاعدہ سے علوم دینیہ سے سیراب ہونے والے نوجوان طلباء کے علاوہ بہت سے بڑی عمر کے لوگ بھی ان کے حلقہ تعلیم میں آئے۔ مدینہ اور گرد و نواح میں ان کا علمی چرچا عام تھا۔ پھر ایک روز رات کی کچھ ساعتیں گزری تھی کہ ایک گھوڑا سوار اپنے بوڑھی جسم پر تلوار سجائے، ہاتھ میں نیزہ تامے اور مال غنیمت اپنے ساتھ گھوڑے پر لادے مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ سوچوں میں مگن تھا، سوچتا تھا کہ میرا گھر وہی ہوگا یا جانے کہاں میری بیوی زندہ ہوگی، یا میرے جانے کے بعد میرے انتظار میں کسی اور دنیا میں جا بسی ہوگی۔ وہ امید سے تھی اس کی ہاں اولاد کیا ہوئی اور اب کس حال میں ہوگی۔ سوچوں کہ یہ دائرے بنتے بنتے یہ بوڑھا مجاہد و غازی اچانک ایک گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل نے کہا یہ گھر تو تیرا ہی گھر ہے۔ چند ثانیے وہ رکا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا اور بے تکلفی سے اندر داخل ہوا۔ یکدم ایک نوجوان کی آواز نے اسے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ رات کی تاریکی میں تم میرے گھر میں بدن پر اسلحہ سجائے کیوں گھس آئے؟ بوڑھے مجاہد کی باری آواز بری، مجھے میرے گھر میں روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا گھر نہیں، یہ میرا گھر ہے جس میں تم گھس رہے ہو۔ یوں ان دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگی اور ان کا جھگڑا بڑھنے لگا تو گھر میں سوئی نوجوان کی والدہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے جھگڑے کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے جو باہر جھونکا تو اسی بیٹے کے ساتھ اپنا شوہر نظر آیا، اور اس نے وہیں سے اپنے بیٹے کو آواز دے کر کہا ربیعہ سنو، یہ تمہارے والد ہیں، اپنے ابا کو مرحبا کہو۔ اور پھر آگے بڑھے اور اپنے شوہر فروخ کو مرحبا کہا، اور پھر انہیں بتایا کہ یہ ربیعہ ہے، تمہارا اپنا بیٹا جو تمہارے بعد پیدا ہوا تھا۔ اب تو منظر ہی بدل گیا، دونوں باپ بیٹا باہم مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو خوشی سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ اور پیشانی چوم رہے ہیں، اور یہ ساری رات اسی طرح باتوں میں اور حال احوال لینے میں ہی کٹ گئی۔ اسی میں فروخ نے پوچھا وہ کثیر رقم جو میں تمہیں دے کر گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ بیوی نے کہا آپ اطمینان رکھیں، ساری رقم محفوظ ہے۔ اتنی میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فروخ اٹھے اور مسجد جانے سے پہلے ربیعہ کو آواز دی بیٹا نماز کو چلو۔ ربیعہ کی ماں نے بتایا کہ ربیعہ تو بہت پہلے مسجد چلے گئے۔ یہ مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی تھی۔ نماز پڑھی اور پھر سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر ادب سے بیٹھ گئے اور اپنے امام سے درس سننے لگے۔ یہاں بڑی بڑی
عمائدین سلطنت بھی درس میں شامل تھے۔ فروغ بھی اپنی جگہ بیٹھے یہ درس سن رہے تھے اور خوب محفوظ ہو رہے تھے، لیکن پہچان نہ سکے کہ یہ کون بزرگ ہے جو مسند درس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ درس ختم ہو گیا، فروغ نے اپنے بیٹھنے والے سے پوچھا، درس دینے والے یہ رفیع المقام عالم کون تھے؟ اس نے حیران ہو کر کہا، سارا مدینہ ان کو جانتا ہے، آپ ان کو نہیں پہچانتے، یہ ہمارے امام ربیعہ الرائے ہے۔ ان کا اصل نام تو ربیعہ ہے، لیکن دین کی فقاہت میں اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے کہ جہاں کسی کو کوئی علمی مشکل پیش آئے وہ ان سے پوچھتے ہیں، انہی کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ انہیں ربیعہ کی بجائے ربیعۃ الرائے کہتے ہیں۔ فروغ نے کہا، لیکن تم نے مجھے ان کا نسب بن فلاں وغیرہ تو بتایا نہیں۔ تو اس شخص نے کہا، ہاں سنو، یہ ہے فرح کے بیٹے ربیعہ الرائے۔ یہ سنتے ہی فروغ کی آنکھوں سے آنسو جھلک اٹھے۔ وہ دوسرا شخص نہ جانتا تھا کہ یہ آنسو کیوں بہہ پڑے۔ پھر جلدی سے فروغ گھر آئے اور خوشی میں پھولے اپنی زوجہ سے کہنے لگے، میں نے آج تک اتنی عزت کسی کی نہیں دیکھی جس قدر ہماری بیٹے ربیعہ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارے بیٹے کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور پھر اپنے زوجہ کا شکریہ ادا کرنا فروغ نے ضروری جانا کہ تمہاری اچھی تربیت نے آج مجھے خوشی کا یہ دن دکھایا۔ بیوی نے کہا، آپ کی بیٹی کی یہ عظمت و شان پسند ہے یا وہ 30,000 اشرفیہ جو آپ جاتے ہوئے چھوڑ کر گئے تھے؟ فروغ نے جواب دیا، بخدا 30,000 اشرفیہ اس مرتبے اور شان کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ بیوی نے کہا، تو سن لیجئے، وہ ساری رقم میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر ڈالی۔ فروغ مسکرائے اور کہا، اللہ کی قسم، ان سونے کی اشرفیوں کا اس سے بہتر استعمال اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔